بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم الحرام کے یہ 10 ایام ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، ان کے گھرانے کے اوپر کس طریقے کے ساتھ یزید کی جانب سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو بے گناہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر کربلا کے اندر شدید گرمی کے اندر ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ یہ شاید ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان ایام کے اندر امام حسین علیہ السلام جو کہ نواسۂ رسول ہیں، ان کے ساتھ، ان کے گھرانے کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ اس وقت کے فرعون، اس وقت کے یزید نے کس طریقے کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ ان کے اوپر تشدد کیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا کہ دوبارہ تو نہیں ایسے ہو رہا ہے۔ یہ سبق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ایسا یزید تو نہیں جو آج کے دور میں بھی یہ حال ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ 4 محرم الحرام کوفے کے قاضی شورے نے، جو کہ 4 محرم الحرام شوری کے اندر ایک فتویٰ دیا، اس فتوے کے اندر اس نے اعلان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا ثواب ہے، ان کو قتل کرنا لازمی ہے، وہ اسلام کے خلاف ہیں، وہ اسلام سے باغی ہو چکے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ ان کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ فتوے لگائے گئے، اور اس ٹائم کوفے اور شام کے اندر 18,000 سے زائد جو مفتی حضرات وہاں پہ موجود تھے، ان لوگوں نے بھی اسی طریقے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اوپر فتوے لگائے کہ یہ اسلام سے باغی ہو چکے ہیں، ان کو قتل کرنے کا ثواب ہوگا، ان کو قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جب یہ اعلان ہوئے تو اس کے بعد 2 لاکھ کا لشکر لے کر وہ لوگ کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ روانہ ہوئے۔ اور اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ امام حسین کون ہیں اور جو یہ نماز ہے یہ کن کی وجہ سے ہے، وہ کن کے نواسے ہیں، یہ بات جانتے ہوئے کہ ہوئے بھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے وہ لوگ کون تھے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ آپ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان کو بے رحمی کے ساتھ جو ان کو شہید کیا گیا، کون لوگ تھے؟ کافر تھے، عیسائی تھے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، وہ سب لوگ مسلمان تھے، اور صرف ان کے اپنے فتوے لگانے کی وجہ سے کچھ ایسے قاری حضرات جو کہ قاضی حضرات، جن لوگوں نے فتوے لگائے امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کو فتوے لگانے کے بعد ان کے اوپر ان کو قتل کرنے کی غرض سے نکلے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کربلا کے حوالے سے، آج کے جو مسلمان ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کربلا کی باتوں کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جو ہو گیا ابھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز کن کی ہے؟ نماز کن کی ہے؟ نماز امام حسین علیہ السلام سے کی ہے، جنہوں نے اپنی نماز کے اندر، جنہوں نے عصر کی نماز کے اندر اپنی، جن کا سر قلم ہو گیا اور انہوں نے نماز کے اندر اپنا سر قلم کروایا۔ فجر کی نماز کا جب ٹائم ہوا 10 محرم کے شب، جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اس ٹائم بھی ایک طرف جو نماز جو ادا کی جا رہی تھی وہ امام حسین کی جانب سے، اور دوسری طرف جو نماز ادا کی جا رہی تھی وہ انہی جو کہ یزید کی بھیجی ہوئی فوج، اور انہی قاضی اور انہی فتویٰ جو لگانے والے لوگ تھے ان کی جانب سے تھے۔ یہ بات کو جانتے ہوئے کہ وہ نواسۂ رسول ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے 2 لاکھ کا جو لشکر تھا وہ کیا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ اور تاکہ اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو بچایا، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بنایا کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی نواسۂ رسول، اپنے گھر کے پورے گھرانے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، جہاں پہ 6 ماہ کی بی بی سکینہ، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر، ان بچوں کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا، صرف اسی ایک اسلام کی وجہ سے۔ دوسری بات اگر بات کی جائے، کیونکہ اگر یزید کی بات کریں تو آج کے دور میں بھی ہر انسان جانتا ہے کہ جو یزید ہے وہ اسلام کے خلاف تھا، اور
ہمارے اندر بھی بہت سے ایسی اس ٹائم یزید موجود ہیں جو کہ اگر ہم بات کریں فلسطین کے حوالے سے کہ کس طریقے کے ساتھ ان بچوں کے اوپر، ان بوڑھوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر، ان جوانوں کے اوپر کس طریقے کے ساتھ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کی زندگی کے رہنے کے لیے تو گھر کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس طریقے کے ساتھ ایسے آج کل کے دور کے اندر بھی یزید موجود ہیں۔ اور کیونکہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور بہت ساری ایسی جو جنگ تھی ان کو بھی انہوں نے لڑا، ان کو جیتا، اور اس کے بعد اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، اور سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے انہوں نے سب کا سر جو تھا وہ قلم کر دیا۔ اور اگر ہم آج کے دور کے اندر بھی بات کرتے ہیں تو بے شک نماز سب سے افضل چیز ہے، لیکن اس کے بعد جانتے ہوئے بھی، اور یہ نماز کن کے لیے بنائی گئی تھی، نماز کے ذریعے جو دین بچانے کا کام تھا وہ کس نے کیا تھا، اس بات کو جاننے کے باوجود لیکن آج کے اندر دین کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قاضی ہیں، جو فتوے لگاتے ہیں، وہ جو کہ قاضی شروع جیسے ایسے بھی لوگ ابھی بھی اس جگہ پہ موجود ہیں جو کہ بلیک کپڑے پہنے والوں کو غلط کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے جو ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ امام حسین کی طرف سے بغاوت کی گئی ہے، ان کو اس چیز کی سزا دی گئی۔ بغاوت ایسا انسان نہیں کرتا، بغاوت کرنے کے لیے وہ امام حسین کی جانب اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو لے کر جو کہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے، ان کے اوپر پانی بند کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی عورتوں کے پردوں کو بے مال کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے بعد ان کے سروں کو قلم کر کے بہت ان کے جسم کے جو پورے جسم کے اس طریقے کے ساتھ یزید کی فوج نے انہی لوگوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو قتل کیا۔ اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ امام حسین جو کہ نواسۂ رسول ہیں اور اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے بچوں پر ہے، لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے ان کو شہید کیا، ان کے سر کو قلم کیا۔ اور سر جب قلم کیا اس ٹائم بھی وہ نماز کے اندر تھے اور سجدے کے اندر موجود تھے، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ آج بھی یہ چیز کو فتوے لگاتے ہیں کہ امام حسین جو کہ اس ٹائم کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ امام حسین کو باتوں کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور محرم کے اندر ان کے اوپر اس معنی طریقے کے ساتھ ان کو قتل، اور گرمی کے دن بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھر والوں کو، ان کی عورتوں کو جو پردے تھے ان کو پامال کیا گیا، اس کے بعد ان کے جو گھر تھے ان کو جھونپڑی تھی ان کو آگ لگا دی گئی، بہت سارے ان کے اوپر جو گھر بے بھانہ ان کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے تشدد کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا۔ اور اس کے باوجود بھی جانتے ہوئے امام حسین اور ان کے جو بھی گھرانہ تھا وہ دین حق پر ہے، دین اسلام